بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین. سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے. آج ایک ایسے ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بات شروع کرنے سے پہلے میں کہہ دوں کہ اٹ کین ٹیک اٹ ایکس ریٹڈ. یہ ہیں جی دو واقعات، ایک لاہور کاشانہ دارالعمان کا ہے اور ایک طیبہ گل کا ہے. کاشانہ دارالعمان لاہور میں ایک یتیم بچیوں کا ایک یتیم خانہ کہہ دیں، امن کی جگہ کہہ لیں. کیا معصوم بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہیں پھر ان کی شادی کر دی جاتی ہے. 19 20 21 میں پروبیبلی وہاں کی جو سپرڈنٹ تھی ان کا نام تھا افشاں لطیف. انہوں نے ہوش ربا انکشافات کیے کہ جی معصوم بچیاں 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 15 سال ان کو یہاں سے رات کے اندھیروں میں منسٹرز، چیف منسٹرز، بیوروکریٹس لے جاتے تھے فار دیئر سیکشل سیٹسفیکشن. اور یہ پرورٹ اور ایسے ugly to sin, just so ugly faced people ان کو لے جاتے تھے اور عیاشیاں کرتے تھے. اور پھر اس خاتون نے جب دیکھا کہ یہ بے لگام ہو گئے ہیں تو اس نے روکا تو اسے ٹرانسفر کر دیا گیا. اور پھر بیچاری اس نے بڑا پھر بھرپور احتجاج کیا لیکن اس کی داد رسی آج تک نہیں ہوئی. سملرلی ایک خاتون ہیں طیبہ گل جن کے میاں غالباً کسی نیب کے کیس میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے چکر میں نیب میں گرفتار ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی میرے میاں بے گناہ ہیں، تو وہ چلی گئیں چیئرمین نیب جاوید اقبال کو ملنے اسلام آباد ان کے آفس میں. وہ تھوڑی سی گڈ لکنگ خاتون تھیں. تو اس بدماش آدمی نے، اس فریک اینڈ پرورٹ قسم کے بے شرم انسان نے، جسے فادرلی فکر ہونا چاہیے تھا، 74، اس نے اس عورت کو گریب کیا، اس سے مین ہینڈلنگ کی اور بڑی مشکل سے بیچاری نے اپنی جان بچائی، جان چھڑائی. لیکن وہ بڑی سمارٹ عورت تھی، اس کے پاس ریکارڈنگ ڈیوائس ہوتا تھا. الٹیمیٹلی جی اس عورت کو جب پتہ چلا کہ یہ بندہ مجھے میرا کام نہیں کرے گا، مجھے استعمال کرے گا، تو وہ وہاں سے اسے تھوڑا بہت اسے کر کے مطمئن، تو وہاں سے وہ بیچاری اپنے خاوند کے ساتھ چلی گئی ریاست مدینہ کے امام کے پاس، جو پاکستان میں ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے تھے. ان کی سلطنت میں گئیں اور ان کے دربار میں حاضر ہوئیں. تو وہاں پہ ریسیو کیا انہیں اعظم خان نے، جو ایک سرکاری افسر تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. اس خاتون نے اور اس کے خامن نے ساری باتیں انہیں بتائیں کہ جی یہ واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں اور چیئرمین نیب نے یہ غنڈہ گردی، یہ بدماشی، یہ مین ہینڈلنگ اور یہ اس قسم کی پرورٹ قسم کی اس نے حرکتیں میرے ساتھ کی ہیں، ڈرٹی گیمز. تو اس نے کہا جی اوکے، ہیو یو اینی پروف؟ یہ بیچاری نے ساری ریکارڈنگ ڈیوائس، اس کے بعد جو اس کے پاس ریکارڈنگ کارڈ تھے، اس کے بعد جو اس کے پاس جو کچھ بھی تھا، سیڈیز تھیں، اس کے پاس ویڈیو کا جو بھی ایویڈنس اس کے پاس تھا وہ اس کے حوالے کر دیا. اس کے بعد انہوں نے انہیں وہاں سے جانے نہیں دیا. دونوں میاں بیوی وہاں پہ رکھا، 1 مہینہ ڈیٹین کیا اور وہ سارے ثبوت جاوید اقبال کو دکھائے اور اسے پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. پھر جاوید اقبال چیئرمین نیب، پھر گورنمنٹ کے کہنے پہ اس نے اپوزیشن کو رگڑا، اپوزیشن کے خواتین کو جو کچھ وہ کر سکتا تھا. کئی ماہ نے ٹارچر کیا، جیلوں میں رکھا.
یہ خاتون نے بڑی بہادری کی، اور پرسوں یہ ٹی وی پہ آ کے اس نے تمام اس کی جو بدماشیاں عیاشیاں تھیں، جسٹس اپنا ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال ایکس چیئرمین نیب کی، اور اس کا پھر عملہ جو لاہور میں سلیم شہزاد تھے ڈی جی لاہور کے، ساروں کی کرتوتیں اس نے میڈیا پہ بتائی ہیں۔ اب امتحان ہے جی چیف جسٹس پاکستان آنریبل فائز عیسیٰ صاحب کا، اور آرمی چیف جنرل آصف منیر کا جو حافظ قرآن ہے، کہ ایسے گندے لوگ ڈیمورلٹی کی جو انتہا کو چھو رہے ہیں، امورلٹی کی جو اتھا گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، انہیں لے کر آئیں۔ یہ اپنے آپ کو جاوید اقبال تو جیفری ایپسٹن سمجھ رہا تھا پاکستان میں اپنے آپ کو، اور سمجھتا تھا کہ اینی ویز میں سمجھتا ہوں کہ اب ان اداروں کو، ایسے گندے لوگوں کو اداروں سے نکالنا چاہیے، اور انہیں بہت برے طریقے کی، بہت برا ایک مثال بنانی چاہیے آنے والی نسلوں کے لیے، وہ باعث عبرت ہو۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔